ریولیوشن اینڈ چینج. تو جیسا کہ یہ ٹاپک ان اٹ سیلف ہمیں سیلف ایکسپلینیٹری نظر آتا ہے, سیلف ریفلیکٹیو ہے کہ ریولیوشن جو آتے ہیں وہ سوشل ریولیوشن ہو, وہ کلچرل ریولیوشن ہو, وہ پولیٹیکل ریولیوشن ہو, اس کا سوشل چینج اور کلچرل چینج اور جو ٹرانسفارمیشن کسی سوسائٹی میں ہوتی ہے اس سے کے ساتھ کیا تعلق ہے. اب ہم ہسٹوریکلی اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ریولیوشن آئے سوسائٹیز کے اندر اس نے کس طرح چینج کیا. تو پہلا جو ریولیوشن ہے وہ ایگریکلچرل ریولیوشن نیو لتھک ٹائمز کے حوالے سے بات کرتا ہے, جس نے کیا کیا کہ ٹرانسفارم کر دی سوسائٹی, موڈ آف اکانومی, کہ وہاں پہ ہنٹنگ اور گیدرنگ کو ایک رورل سیٹلمنٹ میں, رورل سیٹ اپ میں چینج کیا, اور ایگریکلچر کی بنیاد رکھی گئی. یہاں پہ باقاعدہ فارمنگ جو ہے وہ شروع ہوئی, اور موڈ آف اکانومی وہ گیدرنگ اور ہنٹنگ نہ رہی بلکہ کراپ کی شکل میں ہمیں نظر آئی. تو یہ ایگریکلچرل ریولیوشن تھا جس نے سرٹن لیول پہ لوگوں کو ایک جگہ پہ رہنے کے لیے ایک رورل سیٹنگ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا. تو وہاں پہ اس کو ہم اوور آل جو ہے وہ ایگریکلچرل جو انقلاب کہتے ہیں. اور ایگریکلچر جب سیٹل ہوا تو اس کے نتیجے میں ڈیفینیٹلی لوگوں کے انوائرمنٹ میں, لوگوں کے ایٹیٹیوڈز میں, لوگوں کی جو سبسسٹنس لائف ہے اس میں تبدیلی آئی. اس کے نتیجے میں جو ہنٹنگ اور گیدرنگ کے سوسائٹی میں جو پرابلم تھے ان پرابلم کی نیچر بھی تبدیل ہو گئی. مثال کے طور پہ جب ایگریکلچر ریولیوشن آیا تو ظاہر ہے وہاں پہ پیسٹی سائڈ کا استعمال, پیسٹ کو روکنے کے لیے جو پریڈیٹرز تھے, کیمیکل کا, کھادوں کا, ادویات کا استعمال ہوا. تو اس کے نتیجے میں ایک تبدیلی آئی, وہ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اور انوائرمنٹل جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے سامنے آیا جو اس ریولیوشن سے جڑا ہوا ہے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پاپولیشن جب سیٹل ہونا شروع ہوئی تو اس نے سوسائٹی کو بھی سمپل فارم سے کمپلیکس فارم میں جو تبدیل کرنا شروع کر دیا. جو لوگوں کی کنشپ تھی, ریلیشن شپ چھوٹے لیول پہ, اس میں بھی اسپیشلائزڈ قسم کی جو تبدیلیاں ہیں وہ رونما ہوئیں. اس کے بعد جو اگلا انقلاب ہے وہ ہے ماڈرنائزیشن کا انقلاب, یعنی انڈسٹریلائزیشن سے شروع ہوتا ہے, جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اس کا جو ایرا ہے وہ 200 ایئرس جو اگو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 19th سینچری اور 20th سینچری میں وہ ایک ٹرانسفارم ہوئی سوسائٹی پھر ایگریکلچر سے انڈسٹریل سوسائٹی میں. اور ایگریکلچر ریولیوشن جو تھا وہ پھر انڈسٹریل ریولیوشن میں تبدیل ہو گیا. اب اس میں وہ انوائرمنٹ کے مسائل اور زیادہ گمبھیر ہوئے, اور جو رورل سیٹلمنٹ تھی وہ پھر اربن سیٹلمنٹ میں چینج ہوئی, اور بہت بڑے بڑے اربن سینٹر اور اربن سٹی جوائنٹ کی شکل میں ہمیں بہت بڑے اسکائی ریپرز جو ہمیں اسکائی پر اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ہمیں نظر آئیں. وہ انڈسٹریل ریولیوشن اور پھر اربنائزیشن کا جو ہے وہ ہمیں سمر نظر آتے ہیں, اس کے جو اثرات ہمیں نظر آتے ہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں موڈ آف اکانومی بھی, کہ فارمنگ سے پہلے ہنٹنگ تھی, گیدرنگ تھی, پھر فارمنگ میں چینج ہوئی. پھر انڈسٹریلائزیشن نے کیا کیا کہ اسپیشلائزیشن میں لوگوں کو پروفیشنل نالج کی طرف جو ہے وہ لے کے گیا, اسپیشلائزیشن ہوئی, اربن پاپولیشن بڑھنا شروع ہوئی, جس میں کے نتیجے میں کیا ہوا کہ لوگوں کی جو اکنامک اور کلچرل لائف ہے اس میں پھر ایک تبدیلی آئی. اور اس میں جب اسپیشلائزیشن نالج میں آئی تو بیوروکریسی اور مینجمنٹ کے جو طریقے ہیں, موڈ ہیں, وہ بھی تبدیل ہوئے. لیکن یہ جو تبدیلی ہے اس نے سوسائٹی کو اور کمپلیکس وے سے چینج کیا, بلکہ ڈومینیٹ کیا اس کو. جو ایک سرٹن اسپیشلائزڈ کائنڈ آف پیپل تھے جن کے پاس نالج تھا, جس کو آپ ایڈوانس نالج کہہ لیں, اسپیشلائزڈ نالج کہہ لیں. لیکن یہ جو ٹرانزیشن ہے اگر ہم اوور آل دیکھیں, جب ریولیوشن کی بات کرتے ہیں وہ ایگریکلچر ریولیوشن ہے, انڈسٹریل ریولیوشن ہے, یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ریولیوشن ہے, ڈیجیٹل ورلڈ کا ایک ڈیجیٹل کائنڈ آف ریولیوشن ہمیں نظر آتا ہے. اس کے اثرات ایگریکلچر سوسائٹی پہ, انڈسٹریل سوسائٹی پہ, انفارمیشن سوسائٹی پہ
جو آج کل ہماری کنٹمپریری سوسائٹی ہے، اس میں اثرات جو ہیں وہ ویریس ڈائیورسیفائڈ کمپلیکس فارم میں ہوئے، جن کو میئر کرنے کی، اسیسمنٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں بہت کمپلیکس سسٹم چاہیے کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس ٹیکنالوجیکل انفارمیشن ریولوشن کے جو اثرات ہیں وہ کتنے ہوئے ہیں. اس کے لیے علیحدہ ایک ٹاپک چاہیے کہ جس میں ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو اثرات ہیں وہ ان کی لینتھ اور بریڈتھ وہ کیا ہے.